बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, हज की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ बिलाल कुतुब और आज का दिन बड़ा ही अहम है और इस अहम दिल के मौजू के ऊपर हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला शहंशाह नकवी भाई होंगे कराची से इंशाअल्लाह। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब लाहौर में हमारे साथ हैं। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला शेरिया दाऊद भाई कराची से तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर अमजद को हम 2 बजे के करीब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हालांकि वो खुतबे का टाइम होगा लेकिन उसके बाद बात करेंगे और कुछ देर के बाद अल्लामा ताहिर शफ़ी भाई भी हमारे साथ होंगे। हुज़ूर अक़बर ज़िया साहब आकर आप इजाज़त देता हूँ आपसे बात शुरू करूँ कि आज मैदान अरफ़ात में जब हैं ये लोग तो इसको कहते हैं ये रुकन अज़ीम है, ये अज़मत वाला रुकन है। ये एक तो ये फरमाइए कि इसमें अज़मत वाली फ़जीलत क्या है कि इसको कहा गया, और फिर जो आज अभी 1 घंटे के बाद तकरीबन आप थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ पे खुतबा जो है वो दिया जाएगा, वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट है या वो भी सुन्ना इबादत का हिस्सा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन सबसे पहली बात जो आपने खुद इंटरव्यू में इरशाद फरमा दी, हज इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक रुकन है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 चीज़ें बयान फरमाई उनमें बैतुल्लाह का हज भी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जो साहिब इस्तिताअत है, बदनी एतबार से इस्तिताअत रखता है, माली एतबार से भी, उस पर हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है। सैयदना अली अल मुर्ज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का इरशाद ग्रामी है, फरमाते हैं कि जो बंदा इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता और उसी हालत में फौत हो जाता है, मात इंशा यहूदियन और नसरानी है, अल्लाहु अकबर। फिर उसकी मौत को मुसलमान की मौत न समझो इसने इस्लाम को छोड़ दिया, यानी इस्लाम का बुनियादी रुकन उसने छोड़ दिया। इस्तिताअत होने के बावजूद, इस्तिताअत होने के बाद, इसलिए इसमें तरद्दुद नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए फ़ौरन। जिस और जवानी की हज करनी चाहिए। जवानी का यकीनन जब इंसान के पास सेहत होती है, आफियत होती है। चौथी बात जो आपने भी इरशाद फरमाया कि हज बैतुल्लाह के जो अरकान हैं उनमें जो अरफात का वकूफ़ है ना, ये एक बड़ी अहमियत का हामिल है, बल्कि यही असल में एक हज समझें आप। यही हज है, ये हज का एक बुनियादी तरीन, इसका दम नहीं है, इसके बगैर हज नहीं होता है। जो इंसान यहाँ नहीं पहुँचा उसका हज नहीं है, तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। और इसीलिए इस दिन के अंदर जो खुतबा हज है उसका नाम, उस खुतबे को खुतबा हज कहते हैं। और दूसरी बात, इसकी फजीलत नबी पाक ने बड़ी बयान फरमाया कि उस दिन अल्लाह ताला सारे अपने बंदों को माफ़ कर देता है। बड़े इतनी अल्लाह माफ़ी देता है, इतनी मफ़रत फरमाता है कि इंसानों का दुश्मन और हासिद इबलीस वो हसद की बना पर अपने सर पे खाक डालता है। इस दिन वो चीखे मारता है, इतने लोगों को अल्लाह माफ कर रहा है, अल्लाह बनी आदम को माफ़ कर रहा है, मेरे दुश्मन की औलाद को अल्लाह ताला माफ़ी अता कर रहा है। तो इसलिए इस दिन की बड़ी अज़मत और बड़ी फजीलत है। और जो खुतबा हज है, यकीनन आपने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बोला कि ये एक पॉलिसी होती है। असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा मुबारका माली उसवा है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं आपकी पूरी ज़िंदगी के हर अमल के बारे में कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया था, मैं समझ तो आज अक़वाम मुत्तहिदा का आप चार्टर उठा के देखें, वो तकरीबन 90% आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की शिक्कें वहाँ पे नज़र आएंगी। बेशक जो आज इंसानी हकूक़ का चार्टर है, ये 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में खड़े होकर ऊँट के ऊपर बैठकर आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया था, ये पूरा उसी का एक आईनादार आपको नज़र आएगा। उसमें आपने क्या फरमाया था? सबसे पहली बात आपने जो बड़ी मशहूर हदीस है, आपने वहाँ ये फरमाया था कि ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन किसी को वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अहमर वला लिअहमर अला अस्वद कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। फरमाया कि याद रखो, किसी को बहैसियत अरबी अजमी पर, किसी को अजमी होने की हैसियत से अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं। क्या बात तुम सब के सब एक बाप की औलाद हो। आपने यहाँ फरमाया था इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम्हारे रब अल्लाह पाक भी एक और तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम भी एक। फजीलत अगर है इल्ला बित्तक़वा, तो सिर्फ तक़वा, अल्लाह की गुलामी में जो आगे ज़्यादा झुका हुआ है, जो ज़्यादा झुका हुआ, जो अल्लाह के हकामात पे चलता है, अल्लाह की तालीमात को अपनाता है, हकूकुल्लाह के बारे में भी, हकूकुल इबाद के बारे में। और इसी में आपने फरमाया था
کہ آج کے بعد جو سودی معیشت ہے وہ ختم، میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں. اور سب سے پہلا بیان کس کو دیا آپ نے؟ اور آپ نے حضرت عباس اپنے چچا جان کی مثال پیش کر دی کہ لو آج کے بعد ہم اپنے خاندان سے شروع کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا بڑی نمونہ بات ہے، نمونہ. کہ آپ آغاز اپنے خاندان سے کریں. ہم تو الٹ کرتے ہیں، تو وہ نبی پر نماز شروع کیا. اور آپ نے احسان مندی کیا کی؟ اللہ اکبر، آپ نے پرنسپل اماؤنٹ بھی معاف کر دیا. سبحان اللہ. یقیناً آپ نے سود نہیں معاف کیا، بالکل پرنسپل بھی معاف ایسے کر دیا کہ ختم. ختم. یعنی نمونہ ایسا نمونہ کیا آپ پیش نے. کیا؟ واہ. تیسرا آپ نے وہاں ارشاد فرمایا تھا ایھا الناس، اور میری امت، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض. اللہ اکبر. یہ آج بلال بھائی اس کی بڑی ضرورت ہے. نبی پاک کا جو خطبہ حج وہاں تھا، آپ فرماتے ہیں میری امت میرے بعد کفر کا ارتکاب نہ کرنا. آئے. اور وہ کفر کیا آپ نے بیان کیا؟ وہ یہ کفر بیان کیا کہ یضرب بعضکم رکاب بعض، آئے. تم ایک دوسرے کے قاتل بن نہ جاؤ. بن جانا. ایک دوسرے کے قتل کے فتوے پہلے دیے جائیں، پھر ان کے قتل کا جواز مہیا کر کے قتل کیا جائے. 1400 سال پہلے محسن انسانیت، صاحب وحی، ناطق وحی، اللہ کے سچے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نبض وہاں اس وقت بتا دی. فرمایا کہ میرے بعد یہ راستہ اختیار نہ کرنا. شاہ جی قتل یہ بھی تو ہے نا کہ میں کلمہ گو ہوں اور مجھے کفر کا فتویٰ مل جائے. یقیناً یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بار بار اس چیز سے منع کیا، بار بار فرمایا کہ کسی کلمہ گو کو. اس لیے ہمیں جو بنیادی دین پڑھایا جاتا ہے نا بلال بھائی، میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جو بنیادی ایک میں سمجھتا ہوں خلاصہ پڑھا تھا نا، یہ جملہ میں نے وہاں پہ پڑھا ہے، لا نکفر احدا من اہل القبلہ. واہ. جو اہل قبلہ ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. جو بیت اللہ کو اپنا قبلہ نمازوں کا قرار دے دے نا، وہ مسلمان ہوتا ہے. کیا بات. اس کی خامیاں کوتاہیاں جو بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ اب اس کا معاملہ. ہم بحیثیت مصلح، مربی، معلم، رہنما راستہ دکھا سکتے ہیں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اچھا یہ جو خطبہ ہے اس وقت جو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 40-50 منٹ کے بعد اب جو خطبہ سنیں گے وہاں سے میدان عرفات سے، یہ بنیادی طور پہ سعودی عرب کی پالیسی ہوگی، امہ کی پالیسی ہوگی، یا سنت سمجھ کے کیا جائے گا؟ پہلی تو بات یہ یقیناً یہ حج بیت اللہ کا حصہ ہے. اس لیے جس کو بھی اللہ پاک یہ سعادت اور شرف بخشتے ہیں 1400 سال سے، دیکھیے نا 1400 سال سے کتنے خوش نصیب وہ مائیں، کتنی خوش نصیب ہیں بلال بھائی کہ جن کے دل کے ٹکڑوں کو اللہ پاک نے خطبہ حج کے لیے پسند کیا. تو یقیناً ایک تو بات یہ کہ یہ حج کا چونکہ ایک حصہ ہے تو اس لیے. دوسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ وہاں جو باتیں میں مسلسل کئی سالوں سے ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے الحمدللہ مسلسل پڑھا بھی ہے، تو وہاں جو حج کا خطبہ ہوتا ہے عمومی طور پر یہ امت کے لیے ہوتا ہے، بلکہ انسانیت کے لیے ہوتا ہے. اس میں انسانی حقوق کی بات کی جائے گی. اس میں مثلا یہ کہا جائے گا کہ امانت داری، اس میں کہا ہے سچ بولا جائے، اس میں یہ باتیں کہی جائیں گی کہ اپنی صحت کے حفظان اصول جو ہیں ان کا خیال رکھو. اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگاؤ. اس میں یقیناً یہ بات کہی جائے گی کہ والدین کے حقوق کا خیال کرو. اس میں یہ کہا جائے گا بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اس میں پڑوسیوں کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی. اس میں نماز کی تلقین کی جائے گی. اللہ کے تقوی کو یعنی اللہ کی غلامی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پکڑنے کی لازم یہ یقیناً یہی سبق دیا جائے گا. اور یہ سبق پوری امت کا سبق، امت کے لیے ہوگا. طاہر بھائی آپ بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں. طاہر بھائی یہ آج جو یہ دوسرا حج ہے جو کہ کووڈ کے اندر آ رہا ہے، اور اس دفعہ جو ہے وہ حاجی ہیں وہ مقامی ہیں اور تقریباً 60,000 کے قریب ہیں. یہ جو پیغام لے خطبہ کا آج یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے میں اس کو تشبیہ اگر دوں جو آپ نے اونٹ پہ بیٹھ کے کہا، اور وہ جو اس کے 12-14 نکات ہیں، وہ ایک پالیسی میٹر ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے. تو آج کا جو خطبہ ہے میدان عرفات میں، آپ کی اس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ آج کے مسلمان کو جو تمہید کی جائے گی، جو کہا جائے گا بحیثیت امت اور بحیثیت فرد؟ آج تو طاہر بھائی ہمارے بہت سے ایسی محرومیاں ہیں جہاں انصاف نہیں ہے، جہاں غربت ہے، جہاں کھانا نہیں ہے. تو آج اس خطبے کے پیغام سے کیا امہ کو ایک امہ بننے کا اللہ پھر سے موقع نہیں دے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو 60,000 حجاج ہیں تو خوش نصیب ہیں، اس وقت عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں.
یہ پوری دنیا سے جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں، مختلف جنسیات کے، مختلف ممالک کے، ان میں ایک 45,000 کے قریب جو غیر سعودی ہیں وہ ہیں. ٹھیک. لہذا اس وقت بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت کے مختلف ممالک کے مختلف لوگوں کے نمائندہ موجود ہیں، بہت اچھی یعنی بات، بہت اچھی. بحیثیت اقوام کے. جی. دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے پچھلے 10-15 سال 20 سال میں جو حالات بدلتے ہیں خطبہ حج دیکھا ہو تو اس کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں ان حالات کی اصلاح کے لیے خطبہ حج میں بات کی جاتی ہے. خطبہ حج کی تیاری میں جو ہیئت کبار العلماء ہے سعودی عرب کی، اس کے اکابرین علماء مشائخ شامل ہوتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے عالم اسلام کے احوال، دنیا کے احوال کو، اور اس کے تناظر میں جو ہے بات کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عرفات کے میدان سے اس مرتبہ جہاں اتحاد، وحدت اور اتفاق کی بات ہوگی، وہاں احتیاط کی بھی بات ہوگی، وہاں امت کے مسائل کی بھی بات ہوگی. اور ایک نوجوان دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ایک نوجوان جو ہے اللہ نے اس کو یہ سعادت دی ہے، ائمہ حرمین میں سے وہ اس سال خطبہ حج جو ہے وہ دیں گے. اور یہ خطبہ حج دراصل آپ نے جو بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی روشنی میں امت کے لیے سال کا ایک پیغام ہے، امت کے لیے پورے سال کا ایک لائحہ عمل ہے. اور مقصود بھی آپ کے میدان سے جو بات کہی جائے وہ پورا سال اس پر عمل ہو. تو ہم امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک کرونا کی وبا کی صورتحال ہے، جو امت کے مسائل کی صورتحال ہے، جو اسلام کے ساتھ اس وقت انتہا پسندی اور دہشت گردی کو جوڑا جاتا ہے، اس حوالے سے آج کے خطبے میں انشاءاللہ ایک مشعل راہ ہوگا پورے اگلے سال کے لیے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی کی جائے گی. اور میں یہ اگر یہ بات نہ کہوں تو بخل ہوگا کہ جس انداز سے سعودی عرب کی حکومت نے حجاج کے لیے انتظامات کیے ہیں اور وہ قابل تحسین بھی ہیں. اور آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ بھی معلومات دوں، بعض لوگ ہیں جی بیت اللہ بند ہو گیا، حرمین بند ہو گیا. بلال بھائی، اس سال میں کرونا کے باوجود رمضان و شوال کا یہ فگر ہے، اگلے 2 ماہ کا فگر نہیں ہے میرے پاس، 1,20,00,000 لوگ حرمین شریفین میں گئے ہیں، خواہ وہ مقامی تھے یا باہر سے تھے. 1,20,00,000 لوگ گئے ہیں. ٹھیک. طاہر بھائی آپ کا پیغام پہنچا. طاہر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی وقت نکال کے بڑا پارٹیسپیٹ کیا اور بڑی اچھی اور خوبصورت آپ نے انفارمیشن دی. شہنشاہ نقوی صاحب ساتھ ہیں. شہنشاہ بھائی بڑے ادب اور عاجزی سے بات کروں گا، یہ سوال بھی ہے یا میرا دل کا دکھ بھی ہے. ہم نے پچھلے کئی سالوں سے نہ کبھی خطبوں میں شام کا ذکر سنا، نہ کشمیر کا ذکر سنا، نہ ہم نے فلسطین کا ذکر سنا. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑی سی امت کے ساتھ پالیسی میکنگ کے اندر ہمیں زیادہ سخت سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن ادباً عرض یہ کروں گا کہ جہاں سے یہ قربانی شروع ہو رہی ہے وہ بھی نبی اور نبی کا خاندان، اور جہاں قربانی جو ہے کربلا میں ختم ہو رہی ہے وہ بھی نبی کا خاندان. تو آپ جب تناسب دیکھتے ہیں قربانی دینے میں، تو یہ جو کشش ہے کہ نبیوں کے خاندانوں کی طرف قربانی کو لٹایا جاتا ہے بار بار، اس کے پیچھے حکمت ہے یا اتفاق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے بلال بھائی آپ کو حضرت علامہ طاہر اشرفی صاحب تشریف فرما ہیں اور
पूरे पाकिस्तान के तमाम ज़ियाउल्लाह साहब हैं, शेरिया मुसलमानों दाऊद को, भाई पूरी हैं। दुनिया के जी शाह साहब भी तशरीफ़ फरमाए, मेरे इल्म में नहीं था, मैं देर से हाजिर हुआ आपकी खिदमत में। मेरा सलाम शाह साहब की खिदमत में भी और दीगर मेहमानों की खिदमत में। आप सबको ईद सईद अज़ुहा मुबारक हो। और जो सवाल आपने फरमाया, मैं समझता हूँ ये जो 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं सूरह मुबारक आल इमरान की, इसमें हज के फ़लसफ़े को अल्लाह ने बयान कर दिया है। और हज का फ़लसफ़ा जब तक हम नहीं समझेंगे उस वक्त तक उम्मत को भी निजात नहीं मिलेगी। अल्लाह ने अपने घर को मरकज़ इसलिए बनाया था कि पूरे आलम इस्लाम के मसाइल वहाँ से हल हों। जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कभी कभी देखने में आता है, पिछले साल भी हज के खुतबे में फ़िलिस्तीन से मुताल्लिक़ कुछ बात हुई थी, और तो हल्की फुल्की गुफ्तगू तो होती है, मगर अक़िमिल हज, हज़रत क़ुसम इब्न अब्बास, हज़रत इब्न अब्बास के छोटे भाई क़ुसम, जो दूध शरीक भी रहे नबी मुकर्रम के फ़र्जंदान के अंदर, उनको मौलाए कायनात ने जब मक्के का गवर्नर बनाया अपने दौर में, तो हज़रत ने उनसे फ़रमाया कि या क़ुसम अक़िमिल हज, हज को कायम करो। हज का क़याम ऐसे ही जैसे नमाज के क़याम का मसला है। नमाज पढ़ने का तो अल्लाह ने हुक्म हमें नहीं दिया है कुरान मजीद में, नमाज पढ़ना मुक़द्दमा है नमाज के कायम करने का। नमाज का क़याम जो है वो असल हदफ और मकसद है। हम नमाज पढ़ते हैं ताकि नमाज कायम हो, यानी सुबह की नमाज से लेकर ज़ोहर की नमाज के दरमियान तक हम अल्लाह के बंदे रहें, नमाजी रहें और उसकी याद में रहें। यह है क़याम नमाज फ़ज्र और ज़ोहर के दरमियान, फिर ज़ोहर से असर और असर पे मगरिब और इशा। हज का क़याम भी बिलाल भाई ऐसा ही है कि वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास। ये पहला घर है, पहले घर से मुराद, अव्वल घर से मुराद, असली घर, मरकज़ मुराद है। और अव्वल घर से मुराद वो भी सही है कि ज़मीन की जब खिलकत हुई और ज़मीन का आगाज़ हुआ तो वो एक हिस्ट्री, लेकिन अव्वल घर से और लिन्नास से मुराद यही है कि लोगों के मसले हल हों वहाँ पर, लोगों के मसाइल वहाँ पर हल हों। इस वक्त बहरहाल पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की हालत ज़ाहर है, वो आप कश्मीर में ले लें, वो आप हिंदुस्तान में ले लें, वो आप ख़ुद अफ़गानिस्तान में ले लें, आप यमन चले जाएं, आप जहां हम निगाह उठा के देख रहे हैं वहां मुसलमानों का हाल ख़राब है। और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान हुक्मरानों का है, उनकी अदम दिलचस्पी का है, उनकी बेतवज्जुही का है। मक्का हमारा मरकज़ है और मक्का अंबिया किराम की जायगाह है। जैसा आपने फरमाया कि पहले नबी से भी, यानी पहले भी नबी से क़ुरबानी ली गई और नबी की आल से क़ुरबानी ली गई, और फिर वफ़दैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम, जिसे अल्लामा इक़बाल कहते हैं, अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर मानिए ज़िब्ह अज़ीम आमद पिसर। वो जो मक्के में हज़रत इस्माइल की क़ुरबानी दी गई थी, उससे बड़ी क़ुरबानी अल्लाह ने नबी से ली है। इमाम हुसैन की क़ुरबानी नबी मुकर्रम की क़ुरबानी है। लिहाजा देहलवी साहब भी लिखते हैं सिर्र शहादतैन के अंदर के इमाम हसन और इमाम हुसैन की जो क़ुरबानियाँ हैं वो दर हकीकत नबी मुकर्रम की शहादत के जलवे हैं। नबी एक इस अंदाज से शहीद किए गए, नबी फिर इस अंदाज से शहीद किए गए, जहर से शहीद किए गए और फिर तलवार से शहीद किए गए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सरज़मीन मक्का है वो क़ुरबानी की जगह है, वो जानिसारी की जगह है, वो इंसानियत की फ़लाह की जगह है। हम तवक्को करते हैं, ख़बरें तो बड़ी नागवार आ रही हैं, इस वक्त ये वाली बात करके किसी दिल आज़ारी मतलब नहीं है। ख़बरें नागवार आ रही हैं कि वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें इस्लामी तालीमात के हवाले से जो मामलात हैं उसको ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है। ये फ़ोरम नहीं है और बहस छिड़ जाएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मक्के में वो आवाज़ बुलंद होती हुई हमें नज़र आए जो पूरे मुसलमानों के मफाद में हो, मुस्लिम उम्मा के मफाद में हो, और हम सब उस आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए नज़र आए इंशाल्लाह। शेरिया दाऊद भाई, आपने सारी बात सुनी, मुझे 2 जुमले बताइएगा कि जब हम हज के मौके पर हैं तो उम्मत सारी इकट्ठी हुई है। ये भी बड़ी अच्छी बात ताहिर भाई ने बता दी कि तमाम ममालिक से जो वहाँ पे लोग आए हुए थे उनको इकट्ठा करके उनकी रिप्रेजेंटेशन की गई। तो खुतबे में भी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया तो अरब और अजम को, अरब को, लोकल को और नॉन अरब को
تقسیم کیسے کیا کہ کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. لیکن جب آج ہم اس پیغام کو آگے پھیلاتے ہیں تو امت کے اندر وہ ربط تو نظر نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آپ نے بالکل صحیح بات کی جو یقیناً تلخ بات ہے، حقیقی بات ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اکرم افضل وہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ممبر کا ایک حق ہے، ممبر کا ایک حق ہے. اگر وہ ممبر کا حق ادا نہ کیا جائے تو وہ جو ممبر پر متمکن ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس ممبر پہ رہے. میری بات تھوڑی سی اگر سخت ہوگی تو معذرت کے ساتھ، کہ جب خطبہ حجت الوداع کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم میں کوئی اکرم نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت کا معیار صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. جب یہ معیار اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کر دیا، پھر ہما شما ہم کس کھیت کی مولیاں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ جی ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ حرمین تو یہ بیان کہ ہم خادم ہیں تو یہاں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. سوری ٹو سے ایسا نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا. اب بدقسمتی سے یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہیں لے رہے، کہیں اور سے ڈکٹیشن آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے امت میں کام خراب ہی ہونا ہے، اچھائی کوئی آپ کو نظر نہیں آنی ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں انٹسپیشن ہے کہ اللہ کرے کہ اس کے اندر اچھی بات ہو. آپ نے بڑی اچھی طرح توجہ دلوائی. شاہ صاحب آپ کی طرف یہ جملہ لے کر آ رہا ہوں کہ جو پیغام ہے وہ ہے دو کپڑوں کا، وہ ہے ننگے سر کا. آپ ٹوپی پہن لیں گے وہاں پہ تو آپ کا حج نہیں ہوگا، آپ وہاں پہ یہ جوتے پہن لیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آتا چاہتا ہے زمین پہ، بالکل زمین دوز کرنا چاہتا ہے. یہ عاجزی قائم اگر کرنا ہے، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، نقوی صاحب نے، اگر حج کو قائم کرنا ہے تو پھر یہ خصوصیت جو ہے وہ کردار میں بھی نظر آنی چاہیے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بلال بھائی، جیسے ارشاد صاحب، نقوی صاحب اور رافع صاحب، شریف صاحب فرما رہے تھے، ابھی بھائی شہر صاحب نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. حج بیت اللہ کا مقصد کیا ہے کہ وہاں سے منافع حاصل کر کے یہ لوگ جائیں، اپنے دامن کو بھر کے جائیں. ان میں کیا ہے؟ کردار کی بہتری. اگر انسان وہاں سے واپس جب پلٹتا ہے تو نبی نے فرمایا من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جب بندہ یہاں سے پلٹ کے جاتا ہے اور حج منظور ہو جاتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے، یعنی معصوم ہوتا ہے جیسے بچہ، اس طرح پاک صاف. تو اس کا مطلب وہی ہے. اسی لیے وہ سر کے بال بھی وہاں اتارے جاتے ہیں جیسے بچے کے ہم بال اتار دیں پیدائش کے بعد، اس کی تشبیہ مکمل کرنے کے لیے. تو بلا شبہ وہاں سے جب انسان پلٹتا ہے تو یہ پوچھا گیا کہ اس کی قبولیت کی نشانیوں میں سے نشانی کیا ہے. تو وہ نشانی ایک یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں گناہ سے نفرت اور نیکی کا جذبہ اور شوق یہ اگر محسوس ہونا شروع ہو جائے نا، کہ تبدیلی آ جائے اس کے اندر، انقلاب محسوس ہو، جھوٹ سے نفرت ہو جائے، بددیانتی سے دوری ہو جائے، حرام اور حلال کا فرق اس کو سمجھ آ جائے، تو سمجھیے کہ اللہ نے آپ کا حج قبول کر لیا. تو یقیناً حج بیت اللہ سے واپس آنے کے بعد وہ جو قیام حج کی بات وہ کر رہے تھے نا، یقیناً بڑی خوبصورت بات کی. تو وہ یہی ہے، وہ یہی تھی کہ انسان کے اندر اس حج کی اثرات، اس کا رنگ نظر آنا چاہیے. اور جو آپ نے بات کی اس حوالے سے، دیکھیں مختلف انسان پوشاکیں پہنتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھوں اپنے ایک یونیفارم میں، ہمارے پاکستان کے ماحول میں ایک یونیفارم علماء اور طلباء کا، اسی طرح ازہر کے میں نے اساتذہ کو دیکھا، ان کے ساتھ میں نے حج کیے، ان کا اپنا. لیکن جب وہاں جاتے ہیں سب برابر، اللہ اکبر، تو سب انسلی دو چادریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. تو وہ دو انسلی چادریں ایک جیسا یونیفارم اور ترانہ بھی ایک جیسا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تاکید فرمائی. آپ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا، تو چونکہ 1,00,000 صحابہ تھے، تو دور والے جو صحابہ تھے نا، جن کو قریب جگہ نہ ملی،
وہ اپنی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو گئے کہ وہاں سے آواز ذرا براہ راست ہمیں زیادہ سنائی دے گی. تو ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سننے میں اتنا منہمک ہوا کہ اسے احساس نہ ہوا کہ میں سواری کے اوپر بیٹھا ہوں, آئے خیال نہ رہا, اتنا وہ گم ہو گیا نبی پاک خطبے میں. تو وہاں سے اونٹنی سے بدکی تو وہ نیچے گرا اور گردن کے بل آیا سیدھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کو تیار کرو, اب اس کے جنازے کو. لیکن فرمایا کہ اس کو احرام کی چادروں کے اندر کفن پہنانا, خیال رہے کہ اس کا سر ننگا رہے. آپ نے سر ننگے کی بات کی, اس کا سر ننگا رہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو فوت ہو چکا ہے, احرام کی حالت جو تھی وہ تو ختم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے, اِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جب یہ اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا نا تو یہ لبیک اللہم لبیک اٹھے گا اسی حالت میں, یہ حرام کی حالت میں اٹھے گا اس طرح تلبیہ پڑھتا ہوئے. تو یقیناً اللہ پاک نے ہمیں یہ سکھایا, وہاں جا کر آج سیکھو اور آج تواضع سیکھو, انکساری سیکھو. اور نبی پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, عاجزی کرنے سے, تواضع اختیار کرنے سے اللہ عزت کم نہیں ہونے دیتا اور عزت کو بڑھا دیتا ہے. بہت شکریہ. میں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, لیکن یہ بات کہتا ہوں آج کتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, کتنے اچھے ساؤنڈ سسٹمز ہیں, اور ہم آواز جو ہے وہ آخری حاجی تک نہیں, ہم دنیا کے آخری کونے تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ جو 1.25 لاکھ لوگوں کا مجمع ہونا, 200 لوگوں کا بھی مجمع ہو تو آپ 200 لوگوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. کیا معجزہ تھا میرے نبی کا اسی وقت کہ وہ 1.25 لاکھ لوگ کھڑے وہاں پہ اسی طرح سن رہے تھے, آخر میں بھی کھڑے جس طرح شروع میں کھڑے تھے. یہ معجزات صرف منسوب ہیں میرے نبی کے ساتھ. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں.